شعور نعت ہے رستہ مدینہ منزل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پروگرام شعور نعت میں خوش آمدید۔ اللہ کا بے بہا فضل و انعام ہے کہ ہمیں اس کی توفیق سے ماہ رمضان میسر آیا اور ہم اس ماہ رمضان میں اس کی رحمتوں نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں اور اپنے گناہوں کو اس کی رحمتوں سے دھو رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو اپنے اوپر سایہ فگن دیکھتے ہوئے اپنے دامن میں ان کی رحمتوں کو بھر رہے ہیں، اپنے سینے کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو ان کی رحمتوں سے، ان کے نور سے اور ان کی نعت سے ہم روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ پروگرام شعور نعت کا مقصد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا شعور ہے، آپ کی صفت و ثناء، آپ کی نعت، آپ کی حمد، آپ کی بات، آپ کا تذکرہ، آپ کے اوصاف، آپ کے خصائل، آپ کے شمائل، ساری باتیں جو ہمارے لیے ہمارے لب پر آتی ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، یہ ان کی توجہات ہیں کہ ہم گناہگار عاصی لوگ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ختم رسول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ یہ ان کا اعجاز ہے، ان کا کرم ہے، ان کا نام اسم اعظم ہے کہ جیسے کہ حضرت شیخ سعدی نے 3 جملے لکھے کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تو چوتھے جملے پر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اس اٹھان کو اور جو قطع ہے اس کا آخری مصرع کیسے ہونا چاہیے، بہت دیر تک سوچتے رہے۔ آپ اسی دوران نیند میں چلے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تو آپ نے فرمایا سعدی آپ کے 3 جملے مجھے بہت پسند آئے، تو چوتھا جملہ یوں لکھو کہ صلو علیہ وآلہ، کہ درود ہو محبوب خدا پر اور اس کی آل پر۔ یہ ارض و سماوات اسی ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات اسی ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی اسی در کی، حاصل ہو جدھر ذات الہی کا نظارہ، حاصل ہو جدھر ذات الہی کا نظارہ، اس اوج کا باعث ہے رسائی تیرے در کی، اس اوج کا باعث ہے رسائی تیرے در کی۔ اور ان کی شان کی بات کریں، ان کے در کی بات کریں، ان کی محبتوں کی بات کریں، ان کی دستگیری کی بات کریں، ان کی شان کریمی کی بات کریں، کون کون سے اوصاف ہیں کہ جو ہم اگر بیان میں لائیں تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لیکن جب ان کے حسن کلام کی بات کرتے ہیں تو علامہ سائم چشتی صاحب لکھتے ہیں میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے، میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا۔ ناظرین، یہاں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی بات کرتے ہیں تو لب و لہجے کی بات بھی آتی ہے، آپ کے حسن صوت کی بھی بات آتی ہے، آپ کے بیانیے کی بات آتی ہے۔ یہ تو حضور کا بیان ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن جب ہم دنیا میں بھی کسی کے لب و لہجے کی بات کرتے ہیں تو اس پر سیف الدین سیف نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ کہتے ہیں کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ، دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں،
دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ ناظرین، یہ ساری باتیں جو ہو چکی زمانے میں، لیکن اس کو نئے ڈھنگ سے پیش کرنا، نئی لے میں پیش کرنا، نئے لہن میں پیش کرنا، نئے رنگ و رون کے ساتھ پیش کرنا، نئے سخن میں لے کے آنا اور اس کے نئے نقش و نگار پیش کرنا، یہ ایک انداز ہے، ایک تکلم ہے، ایک محبت کا قرینہ ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے جو آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں، وہ بھی عالمی شہرت یافتہ اپنے لب و لہجے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا لہن اپنے لب و لہجے میں، اپنی خوش گائیکی میں اور خوش لہنی میں بڑا کمال ہے۔ پاکستان کی شان ہے۔ پاکستان کے ہمسایہ ہندوستان میں بھی جب وہ جائیں تو وہاں کے کلاکار، وہاں کے صوتکار ان کو بڑی عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ ان کی جب زبان سے اور ان کے گلے سے جب اللہ ہو کی آواز اٹھتی ہے تو سارے کھڑے ہو کر اس سے سلام پیش کرتے ہیں۔ تو میری مراد علی عباس ہیں، جو کہ جن کا تعارف انٹرنیشنل صوفی سنگر ہیں، وہ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں فیصل آباد سے، پاکستان سے جوائن کیا ہے۔ ویڈیو لنک پہ چلتے ہیں ہم آج کے مہمان علی عباس صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بہت شکریہ اتنا اچھا تعارف کروانے کے لیے، بہت تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ پڑھتے تھے، بہت خوشی ہوئی سن کے، اور کیا تعریفیں سرکار کی، سبحان اللہ، کیا مزہ آ رہا تھا۔ واہ واہ۔ شکر الحمدللہ۔ یقیناً سامعین، ناظرین جو ہیں وہ انتظار میں ہیں۔ یہ تو ہماری طرف سے جو ایک حقیر سا نذرانہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جب آپ کے لہن سے سامعین و ناظرین سنیں گے، یقیناً ان کو مزید ان کی سماعتیں گداز ہوں گی۔ تو ابھی اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں علی بھائی، آپ کے خوبصورت صوت سے، آپ کی آواز سے، کہ جس آواز نے تمام جو موسیقی کے دنیا ہے اس میں بڑا چرچا ہے۔ آپ کی اس آواز سے ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہندوستان میں بھی، جو کہ سروں کی دنیا ہے، اس میں بھی اپنے رنگ جمائے۔ تو آپ کی آواز میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نغمہ سنتے ہیں اور اسی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ، میں نعت رسول مقبول پیش کرتا ہوں۔ شہنشاہ کون مکان گئے ہیں، شہنشاہ کون مکان گئے ہیں، غلاموں کے وہ درمیان آ گئے ہیں، شہنشاہ کون مکان گئے ہیں، غلاموں کے وہ درمیان آ گئے ہیں، شہنشاہ کون مکان گئے ہیں۔ غریبوں یتیموں نے خوشیاں منائی، غریبوں یتیموں نے خوشیاں منائی، جو سب کے ہیں وہ مہربان گئے ہیں، جو سب کے ہیں وہ مہربان گئے ہیں، غلاموں کے وہ درمیان آ گئے ہیں، شہنشاہ کون مکان گئے ہیں۔ بڑے ناز سے کہہ رہی ہے حلیمہ، بڑے ناز سے کہہ رہی ہے حلیمہ، میری گود میں دو جہاں گئے ہیں، میری گود میں
دو جہاں گئے ہیں غلاموں کے وہ درمیان آ گئے ہیں شہنشاہ کون و مکان گئے ہیں۔ واہ، کیا بات کیا بات، شہنشاہ کون و مکان آ گئے ہیں۔ اچھا علی بھائی، آپ نے پچھلے دنوں آئی تھنک چند سال پہلے بڑا خوبصورت کلام بھی بہت خوبصورت تھا، اور آپ نے اس کو بڑی خوبصورت لے میں پڑھا اور بہت مشہور ہوا، اور علامہ صائم چشتی صاحب کا کلام تھا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا۔ مجھے اس کی فرمائش ہے سامعین کی طرف سے، میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی اس کے بھی چند اشعار آپ جو ہیں وہ گنگنائیں۔ جی سلام۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوباں۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علی بھائی، یہ پروگرام کا جو منشور ہے، جو اس میں گفتگو کا سلسلہ ہے، اس کا مزاج کچھ ایسے ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو نئے ابھرنے والے ہیں ثناخوان رسول ہیں، بچے ہیں، اور یہاں شعور نعت کے تحت 2 مقابلے بھی انعقاد پذیر ہیں، ایک انڈر 19 اور ایک انڈر 10، جس میں بچے اور بچیاں حصہ لے رہے ہیں ذوق و شوق سے۔ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ان کی تربیت کا سلسلہ ہو، ان تک یہ بات پہنچ سکے کہ نعت کہنے کے لیے کون سی مشقیں ضروری ہوتی ہیں۔ جیسے جب میں نے آپ کے کچھ پرانے پروگرام دیکھے جنون لقص کے، جس میں آپ جو ہندوستان کے منچ پہ آپ آواز اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کی، تو بڑے بڑے جو کلاکار ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ اسٹینڈنگ اویشن دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ نئے پڑھنے والوں کے لیے آپ یہ بتائیں کہ وہ اپنی آواز کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ اصل میں نا یہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ایڈیشن کرتا ہوں، کیونکہ نعت کے لیے نا آپ کو میرا خیال ہے اس کے لیے سرکار ہی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اللہ تو وہ ایک خدا کی طرف سے یہ ایک آمد ہوتی ہے انسان کے لیے بھی، کہ وہ نعت گوئی کے لیے وہ چیز بنتی ہے، وہ انسان پیدا ہوتے ہیں یا وہ نعت کی شوق دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ حضور سے جو عقیدت ہے، اس چیز کا وہ معیار ہے، وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ واہ، ٹھیک ہے۔ باقی دوسرا جو سیکنڈلی یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ سر اور لے کی، سر اور تال کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نعت جیسے سرکار حسان جو پڑھتے تھے، جب سرکار ان کو، آپ سنا ہے ہم نے کہ وہ آپ سرکار نیچے بیٹھ جاتے تھے، آپ کو ممبر پہ بٹھا دیتے تھے۔ جی تو بالکل بالکل، یہ مقام یہ ثنا خان کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سر لے کا ہونا، اس ذہن میں ہونا، سر میں ہونا، یہ بھی اگر تو وہ تھوڑا بہت سر میں پڑھ رہا ہے، یہ اس کو پتہ ہے سر کا، تو پھر وہ ضرور، ویسے میرا خیال ہے نعت پڑھنی ہی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے، وہ سر میں ہو، تال میں ہو، اس کا ہونا ضروری نہیں۔ باقی وہ عقیدت جو ہے نا وہ آگے جاتی ہے، تو سر تھوڑا بہت سر میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل بھی یہی ہوتی ہے کہ لفظوں کو توڑا نہ جائے، لفظوں کا جو پروننسیشن ہوتی ہے وہ صحیح رہے، صحیح سے جو پروننسیشن ہو اس میں صحیح سے ادائیگی ہو، اور سر میں ہو، تال میں ہو، وزن میں وہ ساری چیزیں ہوں، تو وہ پھر یہ اس طرح سے ہو جا کے وہ ایک اچھی چیز بن جاتی ہے۔ علی بھائی اس کو نا تھوڑا ایک ڈیفرنٹ نئی جہت سے، ایک ڈیفرنٹ اینگل سے لیتے ہیں ہم، ایک اور پہلو سے اس طرح اس کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سفر سے شروع کرتے ہیں، تاکہ جب آپ کے بچپنے سے
یہ وہ آپ کی مشق جو ہے وہ ہمارے تک پہنچے گی، مشق کرنے کے طریقے پہنچیں گے تو یقینی طور پر اس میں سے کچھ جو ہے لامحالہ اسباق جو ہے وہ سیکھنے والوں کو مل جائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو آپ نے اوائل دور میں جو بھی آپ کے استاد تھے، اپنے استاد کے بارے میں بھی بتائیں، اور پھر آپ نے اپنے استاد سے کس طرح سیکھا، سیکھنے کا کیا طریقہ کار تھا، اور پھر جو وہ مشق دیتے تھے اس کو کیسے اور کتنی دیر تک، یہ ساری چیزیں بتائیں گے تو یقینی طور پر سیکھنے والوں کو ایک جو ہے کیمیا گری مل جائے گی۔ میرا جو سٹارٹنگ ہے، میں ویسے بیسیکلی ایک میوزک فیملی سے بھی ہوں۔ میرے جو نانا ابو ہیں وہ بہت میوزک سے ان کا بڑا ایک ہے، جو اسلام خانی سے میوزک سے ان کا تعلق ہے۔ جو میرے انکل ہیں وہ بھی ریلیجس پڑھتے ہیں، وہ چیزیں قصیدہ پڑھتے ہیں، تو ایک وہ بیک گراؤنڈ تھا، تو ان کو بڑا مطلب دیکھا ہے جب ان کو پڑھتے ہوئے گاتے ہوئے۔ تو میرا بھی جو اسکول ٹائم تھا وہ اسی طرح سے تھا۔ کوئی بھی چیز کا قدرت کا ہونا اس میں یہ اس کو چار چاند اور اس میں ایک وہ بن جاتی ہے کہ قدرتی کوئی اس میں ایلیمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، جیسے اب یہ مطلب نعت گوئی کے لیے بھی تھوڑا آواز وہ قدرت کی دین ہوتی ہے کہ وہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بعض ہم مشکل چیزوں کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر بنتی نہیں ہے اس طرح سے۔ تو یہ گفٹڈ ہو، میں تھوڑا تھا تو گفٹڈ تھی چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ پھر مجھے جو اساتذہ تھے ہمارے، وہ ہمیں تلفظ اور اس طرح کی چیزیں ہمیں بتاتے تھے اور اس کا میننگ بتاتے تھے۔ تو ایک سر لے اور یہ چیزیں، یہ تو ایک جینیٹک اور اس طرح کی بھی رہی ہیں، تو وہ ایک فیملی میں بھی تھا، تو دیکھا بھی بڑوں کو۔ تو یہ چیزیں اب اس میں میں یہی کہوں گا کہ نعت کے لیے آپ کا شوق ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض ہم یہ جو کچھ چیزیں مطلب دل نہیں کر رہا ہوتا تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے۔ نعت کے لیے اسپیشلی آپ کا دل اور آپ کی محبت عقیدت ہونا بہت ضروری ہے۔ نہیں وہ تو بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں جیسے میں خود اپنی مثال دیتا ہوں، میں عقیدت کی تو میں بات نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کے حضور ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہر ایک کی عقیدتوں کا معاملہ، دل کے اندر روشنی کا معاملہ۔ لیکن جیسے میں نے کئی بار نعت گنگنانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات نہیں بن پائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی نعمتوں سے نوازا، شکر الحمدللہ، بات کرنے کا ڈھنگ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو نعت لحن کے ساتھ پڑھنا وہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پوچھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے آپ نے مشق بھی تو کی ہوگی نا، جب اساتذہ نے آپ کو کوئی لیسن دیا، آپ نے اس کو کتنی دیر آپ مشق کرتے تھے؟ وہ ریاضت ہوتی ہے، یہ پروسیس سیم ہی ہے میوزک کا بھی اور نعت گوئی کا بھی، کہ صبح اٹھ کے جو ہمارا ایک ریاض ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں یہ چیزیں ہم کرتے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی راگ لے لیا ہم نے، جیسے لائک کوئی بھیرویں راگ ایک بڑا ایک مشہور راگ ہے، اس کو لے کے پھر اس کا مطلب ہم تھوڑا سا اس کو پہلے اس کے ہم نے سانس کو بڑھانا ہے اپنے آپ، مطلب جیسے اس چیز کو ہم نے ذرا لانگ کرنا ہے۔ آپ کی جگہ اگر اللہ کر لیں تو وہ ایک عبادت بھی ہو جائے گی۔ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے آکار کو بڑا ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا آکار جو وہ آ والا اور آ رہا ہے، یا آپ کا جیسے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب وہ ہونا آ ہی چاہیے۔ وہ مجھے آپ کی اس انداز سے مجھے وہ بات آپ کی یاد آ گئی، آپ کے پرانے کئی سال پہلے جو آپ نے جنون لقص میں جب وہ اللہ کی صدا بلند کی تھی تو اس نے بڑا ماحول بنایا تھا۔ تو اس طرح لمبے الاپ لگانا اور پھر اللہ کی صدا کو اپنے صوت میں لے کے آنا، یہ بڑی خوبصورت چیز تھی۔ تو اس کے لیے کیا سانس کا لمبا ہونا ضروری ہے، یا مطلب اس میں کتنی ریاضت چاہیے؟ سانس کا ایکچولی ہوتا یہی ہے، یہ گانا بھی سانس پہ ہی ہوتا ہے۔ جتنا سانس آپ کا صحیح رہے گا وہ اتنا آپ بے سرے نہیں ہوں گے۔ سانس اگر بیلنس اور لیول رہے گا اور اس کے ساتھ آپ کو سر کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا، تو وہ چیز آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا، کیونکہ سانس ہی آپ آگے تک پہنچانا ہے، سانس نہیں پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ جب تک سانس
یہ بڑا پلوانی کام بھی ہے یہ، مطلب اس کے ساتھ ساتھ پوری مطلب آپ کا سانس کا آپ کا وہ مطلب ہونا اندر دم کام ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. جیسے کیونکہ پروگرام شعور نعت میں نعت کی تاریخ کا بھی سلسلہ ہے، آپ کی اس بات کو میں تاریخ سے بھی تھوڑا لنک کرتا ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت حسان بن ثابت نے بیان فرمائی تو آپ تحت اللفظ میں بیان فرماتے تھے لیکن اس کے بول اتنے خوبصورت تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے اور آج تک ہر زبان عام و خاص پر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت کعب بن زہیر جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قصیدہ لکھ کے لائے تو انہوں نے ترنم کے ساتھ پیش کیا. یعنی وہاں قصیدہ گوئی کا ایک زمانہ تھا، معاشرت تھی ایسی کہ جب وہ سالانہ میلوں میں قصیدہ پڑھتے تو وہ ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے، تو اس میں کعب بن زہیر کا بڑا نام تھا. پھر اس کے علاوہ عبداللہ بن رواح کا بڑا نام تھا کہ وہ بھی ترنم کے ساتھ جو نعت پڑھتے تھے. یہ دونوں جب مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے لکھے، اور قصیدے لکھ کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ نے بطور ہدیہ نذرانہ تن وہ اپنے قصیدے جو تھے بڑے خوبصورت ترنم کے ساتھ پیش کیے. اور حضرت کعب بن زہیر کا جو ترنم تھا، قصیدہ بھی بہت خوبصورت ہے. عام قصیدہ بانت سعد کا جو قصیدہ ہے وہ عام مل جاتا ہے، بہت خوبصورت ہے. اس میں اتنی خوبصورت اس میں تمثیلیں ہیں، اس میں استعارے ہیں، یعنی فن کا بھی کمال ہے. لیکن جب انہوں نے لحن کے ساتھ ایک خوبصورت ترنم کے ساتھ پیش کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا. تو آپ نے اپنی جو کملی مبارک تھی وہ اتار کر حضرت کعب بن زہیر کے کندھوں پر ڈال دی. یہ وہ پہلا واقعہ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی، اپنا بردہ، یعنی یہ وہ قصیدہ بردہ ہے پہلا. عمومی طور پر تو ہم حضرت امام بصیری علیہ رحمہ کے جو قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، لیکن وہ تو خواب میں آئے تھے اور یہ 12ویں اور 13ویں صدی کا واقعہ ہے. لیکن جو پہلا قصیدہ بردہ ہے وہ حضرت کعب بن زہیر کا ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک جو ہے وہ اتار کر بطور تحفے میں اس کی عزت افزائی کے لیے، داد و تحسین کے لیے پیش کی. تو علی بھائی میں یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب منقبت بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور پھر آپ کے گھرانے کی بات نہ ہو تو یہ مطلب کوئی بات مناسب نہیں لگتی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات، میری آل کی بات میری بات ہے، اور میری بات میری آل کی بات ہے، اور میری آل کی زیارت، میری آل کا تذکرہ میرا تذکرہ ہے. کیونکہ جند جان ہے نا، ایک سے ہیں، جان و جگر ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حضور بھی ایک جو ہے نذرانہ پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں پیش کرتا ہوں. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے، اور نہ فاطمہ سوا ہے کوئی فاطمہ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. جیسے پڑھی حسین نے تیروں
छाँव में ऐसी नमाज फिर न कोई करबला के बाद कोई नबी नहीं है। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन सामीन, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फ़े का वक्त हुआ चाहता है, दूर मत जाइएगा, चंद लम्हों के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून शौर नात। सूरे नात है रास्ता, मदीना मंजिल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम शौर नात में दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद। और आज के हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान की शान इंटरनेशनल सूफ़ी सिंगर अली अब्बास, जिन्होंने हमें पाकिस्तान फैसलाबाद से वीडियो लिंक से ज्वाइन किया। वो आज हमारे साथ हैं। यहाँ पर चंद एक अशार आपकी समाअतों की नज़र। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया। हज़रत मुज़फ़्फ़र वासी अलैहिर्रहमा ने बहुत खूबसूरत पैराए में हदिया पेश किया है बहज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया। दिया भी कामिल निज़ाम उसने, और आप ही इनक़िलाब लाया। वो इल्म की और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी। वो हर ज़माने का राहबर है, वो हर ज़माने का राहबर है। मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। वो आदम व नूह से ज़्यादा बुलंद हिम्मत बुलंद इरादा। वो ज़ुहद ईसा से कोसों आगे, जो सब की मंजिल वो उसका ज़्यादा। हर एक पैगंबर ने हाँ है उसमें, हजूम पैगंबरां है उसमें। वो जिस तरफ है खुदा उधर है, वो जिस तरफ है खुदा उधर है। मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। नाज़रीन सामीन, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप जिन मोहब्बतों से हमें नवाज़ रहे हैं, और यकीनन ये काबिल तहसीन है। हमारी तरफ से भी आपको बहुत सी मुबारकबाद कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत दिलजमी से देख रहे हैं। तो हमारे स्टूडियो में आज मेरे मोहतरमी दोस्त मोहतरम सफदर जाफ़री साहब का सलाम लेकर मैं आज के मेहमान अली अब्बास साहब की तरफ जाता हूं, ताकि उनसे मज़ीद गुफ्तगू हो सके। अस्सलामु अलैकुम अली अब्बास साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर आपके चाहने वाले और हमारे बड़े मोहतरमी दोस्त सफदर जाफ़री साहब का भी आपको मोहब्बतों भरा सलाम, और बहुत से शायकीन और सामाईन का भी बहुत मोहब्बतों भरा सलाम। बहुत शुक्रिया। अच्छा अली भाई, आप अब अपने थोड़े ये जो आपने ट्रैक्स निकाले, इसके बारे थोड़ी सी मालूमात दें, ताकि सुनने वालों को ये भी शऊर आए कि जब कोई कलाम पेश करना हो तो कौन सी चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए। ये जो मतलब जो कलाम मैं कर रहा हूँ, समझा नहीं, मैं दोबारा से कहिए जरा। यानी मैं चाह रहा हूँ कि जब कलाम पब्लिक के सामने पेश करना हो, या कोई नया ट्रैक एल्बम निकालना हो, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें मलहूज़ ख़ातर रखनी चाहिए। किसी कलाम को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए। असल में देखा जाए तो कलाम की सिलेक्शन, रागों की सिलेक्शन, पोइट्री, मेरा यही होता है कि मुझे, क्योंकि मेरा ज्यादा सुफियाना थोड़ा सा टच होता है, तो वो मुझे जो रूह को मुझे अच्छी चीजें लग रही होती है, मैं कोशिश वही करता हूँ कि मैं उनको ही करूँ। तो बाकी इसके लिए यही है कि सिलेक्शन जो रागा की होती है, और प्लस जो आपकी पोइट्री की सिलेक्शन होती है, वो जरा बेहतर हो जाए तो ज्यादा इस टाइप की चीजें अच्छी बन जाती है। और बात जो आर्टिस्ट, उसको जरूर पता होता है कि उसने करना क्या होता है, उसने गाना क्या है।
हर आर्टिस्ट का अपना एक मिजाज है, अपना एक स्टाइल है, सही सही। वो उस हिसाब से करता है। अच्छा अली भाई, जैसे कि आप माशाल्लाह मौसीकी के घराने से हैं, और अमूमी तौर पर जब हम मौसीकी की बात करते हैं तो हमें जो इसके खर्ज है या इसका स्केल है उसमें सारे गा मा पा दा नी यही सामने आते हैं, जो 7 सुर हैं उस पे मुख्तलिफ राग फिर बनते हैं। तो मैं आपसे एक डिफरेंट राय लेना चाहूँगा कि क्या ये मुमकिन है कि बजाय सारे गा मा पा दा नी के कोई कुरानी अल्फाज जो हैं वो इस जगह पर लाए जाएं, लेकिन काम यही हो, लेकिन अपनी आवाज़ को खोलने के लिए बजाय सारे गामा पादानी का कहने के हम कोई कुरान के अल्फाज जो हैं, क्योंकि जब नात की बात आए तो उसमें कुरान के अल्फाज हमारे गले में उतरे तो मज़ीद बरकत भी हो। देखें, जब मुसलमान अपनी बात करता है तो उसकी अकीदत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के कलाम से। तो देखिए, सारे गामा पा में कोई बुरी बात नहीं है, ये मैं सामीन को वाज़े कर दूं कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं जस्ट अपने ज़ौक़ के लिए, क्योंकि आप मौसीकी के घराने से हैं, तो पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये कभी मुमकिन है? असल में कुरान पाक भी जो है ना वो पूरे उसमें है, एक पूरी बहर में है। मैं देखता होता हूँ जैसे नास, मलिक नास, मतलब वो पूरा एक वजन है बिल्कुल उसका भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो बहुत तो खूबसूरत बात है। ये बिल्कुल आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। ये चीजें अगर तरन्नुम में और इस तरह, बल्कि हम जब सुनते हैं तलावत कलाम पाक, तो वो एक बिल्कुल एक तरन्नुम भी होती है, वो एक पूरा एक राग ही होता है। बाज वो भैरव हमारा एक राग होता है जैसे, तो वो भैरव में भी होती है बात, बहरी में भी आपका वो तलावत जो हम सुनते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। वाकई ये चीजें, अगर मैंने जैसे पहले ही कहा, मैंने कहा आप आग की जगह अगर अल्लाह कर ले तो हाँ वो हाँ, एक, इससे सही। ये भी हो जाएगा कि वो प्लस वो इबादत भी हो जाएगी, और दूसरा आपका जो आप चाह रहे हैं वो चीजें भी रात भी हो जाएगा। इस तरह से ये पॉसिबल है, ये हो सकता है ऐसे, बल्कि ये अच्छी आप लोगों को कह रहे हैं कि इस तरह से अगर हो जाए तो एक अच्छा तो ये होगा यानी ये। मुमकिन है, यानी सारे गामा पा का मकसद तो गले को एक तरतीब में लाना, सौत को एक बहुत हुस्न करना बख्शना। होता है, सही बात, बहुत तो करना। जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की, बल्कि ये मेरे आने वाले प्रोग्राम्स का मौजू भी था, तो चलें यहाँ पर थोड़ी सी बात करते जाते हैं। जैसे सूरतुल कौसर है, अगर सबसे छोटी सूरत जो है कुरान पाक की, अगर उसको देखें, इन्ना अतैना कल कौसर, अब देखें अगर शायरी के लिहाज से भी देखें तो इसके अगर आप काफ़ी और रदीफ़ को देखें तो इतना खूबसूरत है कि इन्ना अतैना कल कौसर फसल रब्बी का वन हर इन नशानिया का हुवल अबतर। अब काफिया रदीफ़ का भी पूरा एक खूबसूरत इम्तजाज है, लेकिन इसके साथ उसकी एक बुनत जो है, ज़ाहिरी बात है खाल के कायनात का कलाम है तो इसमें क्यों ना हो, इसकी तो मिसाल ही नहीं है। लेकिन यह है कि इस मिसाल से हमें सीखने वालों को बहुत कुछ मिलता है। शायरी के औसाफ, कुरान शायरी नहीं है, ये नाज़रीन ये बात जहन में रखें कि कुरान शायरी नहीं है, लेकिन शायरी के वस्फ़ कुरान में मौजूद हैं। कुरान आज ख़ुद शायरी से बहुत ऊंची बात है, अल्लाह का कलाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फरमा दिया कि मेरा महबूब ना तो शायर है, ना ये कुरान जो शेरी सारा नुस्खा है, ये शेरी नुस्खा नहीं है, लेकिन उसका एजाज़ ये है और उसके अंदर इतनी फसाहत और इतनी बलागत है और उसका इतना मोजज़ा है कुरान का कि हर इल्म उसमें से हमें मिलता है। और ये काफ़िया रदीफ़ का इल्म भी हमें जो कुरान पाक के तमाम कलाम से मिलता है। तो आपकी बात से फिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि अगर आवाज़ खोलनी हो तो सारे गामा पा ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, कोई और अल्लाह का नाम भी लेकर जैसे बाहर बाग में बंदा चले जाए, गुलशन में चला जाए और परिंदों को बुलबुल के साथ जो है, जैसे ही बुलबुल अपनी आवाज़ को बुलंद करे तो उसके साथ अगर अपनी आवाज़ को भी अल्लाह और उसके रसूल के किसी नाम की लय में बुलंद किया जाए तो मेरा ख्याल है काम हो सकता है। बेशक बेशक, और ये वो ऐसा काम होगा, वो ही सही काम होगा। माशाल्लाह। तो अली भाई, मैं प्रोग्राम के इख्तिताम पे चाहूँगा कि आप अपनी पसंद का कोई खूबसूरत कलाम सामीन की नज़र करें, ताकि आज का प्रोग्राम आप अपने खूबसूरत अंदाज में इख्तिताम पजीर हो।
جی بسم اللہ. میں ایک نعت ہے جو میری پڑھی ہوئی ہے پہلے بھی. بلکہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ میرا ایک اپنا چینل بھی ہے یوٹیوب پہ علی عباس کے نام سے. اور اس پہ میں ماشاء اللہ میری یہ عقیدت کہہ لیں یا میری میں شاید اس کو ڈیوٹی بھی سمجھتا ہوں. میں نعتیہ چیزیں اور اس طرح کی امتحانات وہ میں ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں. تو اس پہ ماشاء آپ اللہ. کو کافی اس طرح کے جو چیزیں وہ مل جائیں گی، نعتیں مل جائیں گی، آپ کو حمد مل جائے گی. تو یہ تو وہ میں پیش بلا کرتا ہوں شبہ، ایک نعت. بلا شبہ علی بھائی، یہ اس بات کی سند ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ آج کے پروگرام شعور نعت میں جو رونق کے محفل ہیں ماشاءاللہ. اپنی بخشش کی کوئی راہ نکالی جائے. واہ واہ واہ. محفل ذکر نبی گھر میں سجا دی جائے. واہ کیا کہنے. اپنی بخشش کی کوئی راہ نکالی جائے. روح میں ان کی محبت کا شبستان سجے. روح میں ان کی محبت کا شبستان سجے. کیا کہنے. واہ سبحان اللہ. ان کی یادوں سے شب ہجر سجا دی جائے. واہ کیا کہنے. اپنی بخشش کی کوئی راہ نکالی جائے. واہ میں تمہیں ذکر نبی گھر میں سجا دی جائے. سبحان اللہ. اپنی بخشش کی. واہ واہ کیا کہنے. روح میں ان کی محبت کا شبستان سجے. روح میں ان کی محبت کا شبستان سجے. ان کی یادوں کو شب ہجر سجا لی جائے. ان کی یادوں سے شب ہجر سجا لی جائے. کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوبصورت کلام بھی اور خوبصورت ادائیگی بھی. تو علی بھائی، تمام سامعین، ناظرین اور رمضان ٹی وی کی تمام انتظامیہ اور آپ کے دوست آصف فادر کا محبتوں بھرا جو شکرانہ اور اللہ کا کہ جس نے ہمیں آج کے پروگرام کی توفیق بخشی، اور ساتھ میں آپ کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے پروگرام کی رونق بنے. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی جو ہے آپ یہ موقع دیں گے اور اس پروگرام کی رونق بنیں گے. تہہ دل سے شکر گزار ہیں. بہت سی محبتیں بہت سی محبتیں. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ نے ہمیں یاد فرمایا. اللہ آپ کو بلکہ یہ جو کارِ خیر ہے یہ ہمیشہ آپ کا چلتا رہے، اور آپ کو اللہ بہت خوشی ہے. اور ڈھیروں جو ہیں یہ جو پہلے رمضان میں بھی، اس کے بعد بھی یہ چیزیں جو ہم
जो कलाम के जरिए जो एक नेकी खरीदते हैं वो खरीदने की तौफीक अज़ामा करे आपने सबके जो सुनने वाले हैं उनको अल्लाह खुश रखे आबाद रखे थैंक यू आखिर पे मैं चाहूँगा कि जो नए पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक आप ज़रूर पैगाम दें। जो नए पढ़ने वाले हैं जी जी, जो नए बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनमें रुझान के बतौर रुझान उनके लिए आप अपना आखिरी पैगाम दे दें। जी जी बिल्कुल बस यही है फर्स्टली तो यही है कि आप मोहब्बत से अकीदत से पढ़ें और प्लस अगर कोई ऐसे गेस्ट्स हैं आपने जो आपकी आवाज आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो आपको जरूर नात पढ़नी चाहिए हिस्सा लेना चाहिए आप और इस चीज को ये ना समझा जाए कि ये भी समझा जाए कि हमें हमारा आखिरत में भी हमने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है सरकार को भी जाके मुंह दिखाना है तो ये एक हमारा शायद छोटी सी ये काविश हो ये जरिया है हमारी जो बख्शिश बन जाए तो ये नीयत की साथ रखनी चाहिए। आमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरमी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत शुक्रिया। नाज़रीन व सामीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे शऊर नात और आज के दिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इन्हीं मोहब्बतों के साथ इंशाल्लाह कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। देखना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान आसफ़ आदर को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान फ़ी अमान अल्लाह।